آج تو سب سے پہلے ہم آپ سے یہ بات کریں گے کہ بچپن کا کوئی ایسا قصہ جہاں پہ آپ نے کوئی بہت بڑی شرارت کی ہو۔ بیٹا شرارتیں تو بہت زیادہ کرتے تھے میاں چنو میں ہمارے دادا تھے، وہ ادھر باغ تھا، اسی میں ایک سینما تھا، اس کے ساتھ ایک برف خانہ ہوتا تھا، آج کل نہیں ہوتے، میرا خیال ہے نہیں ہوتے، مجھے نہیں پتا۔ تو میں جو پھوپھیزاد بھائی ہیں میرے بھائی جاوید، اللہ ان کی مغفرت کرے، میں ان سے بڑا تنگ تھا۔ ہمارے گھر میں پورے ہندوستان سے پاکستان سے بچوں کے میگزین جتنے بھی تھے اردو میں وہ آتے تھے، وہ قبضہ کر کے بیٹھ جائے، روزی پھپھو کو بھی نہیں دیتے تھے، سگی بہن کو، میں تو ان کا ماموں زاد تھا، مجھے بڑا وٹ چڑھتا تھا۔ ایک دن میں نے ایک پلان کیا، بڑے بڑے چھتے ہوتے تھے درختوں پہ اس باغ میں شہد کی مکھیوں کے، تو ایک دن میں ان کے ساتھ ویسے ہی ہم روٹین میں بھی جاتے تھے، تو میں نے کہا بھائی نشانے کا میچ ڈالتے ہیں، تھانہ بھی بیچ میں تھا اسی باغ کے ایک سائڈ پہ، ایک برف خانہ ایک تھانہ، اور تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ تھے بڑے سادہ، میں ذرا چالاک تھا، وہ بہت معصوم تھے۔ مجھے کہتے ہیں تو ٹرائی کر پہلے۔ میں نے جان بوجھ کے پتھر ایسا مارا جو شہد کے بڑے بڑے چھتے تھے ان کو نہ لگے، انہوں نے مارا، وہ لگ گیا۔ میرے ذہن میں پوری طرح آئی ہیڈ اے پلان کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ مکھیوں کا جو بادل نکلا ہے نا وہاں سے، وہ 2 چھتے چیر کے نکل گیا وہ پتھر۔ میں تھانے میں گھسا، حوالات باہر سے کنڈا، اندر کوئی قیدی نہیں، کچھ نہیں، اینڈ آئی نیو ایوری بڈی۔ ان کو پتا تھا کہ جی یہ میاں امام صاحب کا پوتا ہے، میں ایوری بڈی نیو می۔ میں حوالات میں گھسا، کمبل اٹھایا، نکر پہ کمبل لگے ہوتے تھے، مجھے سب پتا تھا، ٹھیک ہے، قیدیوں کے لیے کھیس کمبل اس طرح۔ میں نے اوپر لیا اور میں لیٹ گیا۔ اب مجھے نہیں پتا کیا ہوا، گھنٹہ ایک پونا گھنٹہ مکھیاں کرتی رہیں ادھر۔ اس کے بعد گھر گیا، وہ کوہرام مچا ہوا کہ بیبی میاں ان کا نک نیم تھا، بیبی میاں کدھر گیا، بیبی میاں کدھر گیا۔ میں نے کہا جو ساتھ ہی تھے تو انہوں نے پتھر مارا تھا مکھیوں کو، وہ رات گئے، مطلب سورج ڈھلنے کے بعد وہ گھر، ان کا پجامہ شلوار وہ پتہ نہیں کدھر، خوف کے مارے وہ ادھر ایک کوئی تھا چپٹ ٹائپ، اس میں گھس گئے، برا حال، اور وہ مرتے مرتے بچے۔ ایز اے چائلڈ آئی ڈنٹ نو کہ اس کی ریپرکشنز کیا ہوں گی۔ وہ بڑی خطرناک شرارت تھی وہ۔ ہی واز ٹیکن ٹو ملتان، میاں چنو میں تو کوئی ایسا ہاسپٹل نہیں تھا، اور زہر چڑھ گیا، پتہ نہیں کیا، لمبا کھاتا ہے۔ یہ ایک شرارت ہے جو مجھے بعض اوقات نا ڈپریس بھی کرتی ہے کہ یار یہ بہت سوچ سمجھ کے حرکت کرنی چاہیے۔ ان کے ساتھ پیار بڑا تھا لیکن غصہ بڑا تھا۔ وہ سارے میگزینز، تعلیم و تربیت، بچوں کی دنیا، دہلی سے کوئی آتے تھے، پتہ نہیں، وہ 7-8 تھے، وہ سب پہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتے تھے کہ میں سارے پڑھ لوں گا تو پھر تم لوگوں کو دوں گا۔ حالانکہ اصولاً یہ بھی آپ 4 رکھ لو، 2 ہم میں دے دو، یا کوئی اس طرح کر لو۔ اس پہ نا مجھے بڑا اس لیے آپ نے کنس ایسے نکالی۔ ہاں، تو اس کے علاوہ ایک وہ بھی تو واقعہ تھا نا جہاں آپ نے اپنی کسی دوست کی امی کو کوے کھلا دیے تھے۔ اوہ یار ماشاءاللہ، بڑی زبردست میموری۔ خلیل ان کا نام تھا میرے دوست کا، والد ان کے بہت پڑھے لکھے تھے، وہ پتہ نہیں ڈائریکٹر سم تھنگ کس محک میں، مجھے بھی یاد نہیں، سندھو تھے وہ تو خلیل انکل کا پورا نام تھا خلیل اللہ سندھو، تو والد کا نام تھا حبیب اللہ سندھو۔ تو میرے والد کے تمہارے دادا کے دوست بھی تھے۔ تو ایک دفعہ انہوں نے میری شکایت کی، ظاہر ہے مجھے 2-4 جھاپڑ پڑے۔ وہ منہ بولی بہن بنی ہوئی تھیں میرے والد کی، آپ کے دادا کی، غصہ مجھے بہت۔ اچھا ہمارے یہاں ہمارے گھر میں شکار کا گوشت بہت، ہر 10-15 دن کے بعد کو تیتر کو اس طرح کی کچھ چیزیں۔ میں نے اب یہ کو مانے گا نہیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی تو آپ کو بھی یہ یقین نہیں آئے گا کہ کوئی بندہ کبے بھی مار سکتا ہے۔ میں نے 2-3 دوستوں کے ساتھ مل کے کبے مارے، چھت پہ چڑھ کے خود اس کا سالن نوکروں کی مدد سے بنایا، ڈونگے میں ڈالا، ان کے گھر جا کے کہا کہ جی روٹین میں جاتا تھا وہ ہر 10-15-20 دن کے بعد۔ اس زمانے میرے پاس بھی تھا کہ کوئی ایسی چیز بنتی تھی تو پڑوسیوں کو، یا ان کے ساتھ تعلقات تھے بہت اچھے۔ اب ہو گیا، انہوں نے کھا کھو لیا۔ اب مجھے سکون نہ آئے کہ پتہ جب تک نہیں چلے گا کہ کھایا کیا ہے، میرا انتقام پورا نہیں ہوگا، سمجھے؟ پھر 2 دن کے بعد میں نے خود ہی بتا دیا، میں نے ان کے بیٹے کو بتایا خلیل کو، میں کہ یار تیری امی کو میں بدلہ لے لیا ہے، ان کو کوے کھلا دیے ہیں۔ مجھے گالیاں دے گئے، وہ تو میں نے بھی کھائے تھے، ان کو سمجھ ہی نہیں آئی۔ بس پھر وہ شٹل کاک برقع پہنا کرتی تھی، پھر وہ گھر آئیں اور جو انہوں نے، ہاں بہرحال اس طرح بیٹا بچپن ہوتا ہی اس طرح کی بونکیوں کا نام۔ اچھا پاپا، ابھی ہم دوستوں کی بات کر رہے تھے،
تو a person is known by his or her company. اس چیز کے اوپر what is your take? بیٹا یہ بہت پرانا انگریزی کا محاورہ ہے. ایز یو نو a man is known by the company he keeps, but now it has become irrelevant. ہمارے بہت سے محاورے انگریزی کے بے تحاشا محاورے irrelevant ہو چکے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ کمپنی میں آپ کا چوائس ہوتا تھا. میں کسان ہوں, فارمر ہوں, میں نے اپنے ادھر رہنا ہے, پسند کے لوگ میں ان کے ساتھ دوستی. اب آپ لوگ یا اب فار دا لاسٹ سو مینی ڈیکیڈز ایئرز پرانی بات ہو گئی بہت. اب آفیسز میں آپ کے پاس رنگ برنگے لوگ ہوتے ہیں, یعنی یو اسپینڈ 8 hours with them. وہ تو آپ کی پہچان نہیں ہے. یو انڈرسٹینڈ, وہ آپ کی پہچان نہیں ہے, چونکہ وہ تو ایک کنڈیشن ایسی ہے نا کہ آپ کولیگز آپ کے جو بھی ہیں ان میں سے کون کیسا ہے یہ وہ اس سے آپ کو جج نہیں کیا جا سکتا. یا تو وہ بہت جو پرائیویٹ فرینڈ سے آپ کو کیا جائے. دوسری بات, اس سے آگے چلا گیا معاملہ, وہ کیا ہے, اس دنیا میں جس کا موجودہ وجود پچھلے 500-600 سال کے اندر ہے, اس سے پہلے نہیں. ہم سیپینز جو ہیں وی ور لائک اینیملز, چھوڑیں 600-700 سال, کچھ بھی نہیں, پچھلے 500 سال کی تاریخ ہے آپ کی. اب بندہ پہچانا جاتا ہے, وہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا, پڑھتا ہے تو کس قسم کی کتابیں پڑھتا ہے. وہ چوائس کی کمپنی ہے. ٹی وی ہے, پہلے نہیں ہوتا تھا, وہ کس طرح کے ٹی وی پروگرامس دیکھتا ہے. آپ اپنی سوسائٹی میں دیکھو, آپ کو بہت جو چیپ قسم کے پروگرامس ہیں, ہنسی مذاق والے, مسخرہ پن, جگتیں شکتیں, اس طرح کا آپ کو اکثریت جو ہے نا وہ اس طرح کے پروگرامس کی ویورز ہوتی ہے. اس سے پہلے ریڈیو تھا. ریڈیو میں لوگ کس طرح کے پروگرامس سنتے تھے ان سے پہچانے جاتے تھے. اس کی زندگی میں پریورٹیز کیا ہیں. اب چونکہ دنیا بالکل مختلف ہو گئی ہے, یہ آج سے 500-600 سال پہلے کی دنیا سے 100% مختلف ہیں. اور میرا اللہ آپ لوگوں کو صحت زندگی دے, آپ دیکھو گے آفٹر another 50 years آج کی دنیا کے ساتھ اس دنیا کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. میرے ہوش میں ٹیلی فون لگنا, ہمارے گھر پہ جب ٹیلی فون لگا تھا زندگی عذاب ہو گئی تھی. لوگوں کے وہ رشتہ دار باہر ہوتے تھے, گیٹ وے ہوتا تھا, کال بک ہو رہی ہے, پھر اچھا جی کل آ جائیں فلانا ڈمکانا, اس طرح. اب ہر بندہ پاؤں میں چھتر نہیں ہوتے چج کے. میڈس کو میں دیکھتا ہوں واک پہ, ٹھیک ہے کپڑے شکستہ, چادر ٹھیک نہیں, لیکن سیل فون ہے ہاتھ میں. اب اٹس اے ڈفرنٹ ورلڈ آل ٹوگیدر. ہمارے یہاں گیت ہیں, بتی بال کے بنیرے اتے رکھنی ہے, اندازہ لگاؤ. اب نہ بنیرے رہ گئے نہ وہ چراغ رہ گئے. سو اٹس اے ڈفرینٹ ورلڈ. اس لیے اس کے پیمانے بھی بدل گئے ہیں. پریورٹیز اب بے شمار ہیں. ایک زمانہ تھا, ابھی کل کی بات ہے, کل میں آپ کی آپی عائشہ بخش کے پروگرام میں کہہ رہا تھا کہ یار ڈولیاں ہوتی تھیں, کہار ہوتے تھے, لٹھیت ہوتے تھے, برچیت ہوتے تھے, پینجے ہوتے تھے, روئی دھنتے تھے. آج کے بچوں کو تو ان کا پتہ نہیں لٹھیت کیا ہوتا ہے, برچیت کیا ہوتا ہے, ڈولی کیا ہوتی ہے, کمہار کیا ہوتا ہے. اچھا ہل ہوتے تھے, آج ہل دکھائی نہیں دیتا. ماشکی ہوتے تھے جو چھڑکاؤ کرتے تھے یہ لیدر کی مشکوں میں پانی بھر کے. تو یہ اٹس اے ڈفرینٹ ورلڈ. اس کے اب جان پہچان کے طریقے بھی مختلف ہیں. اچھا ایک بندہ ہے مثلا آپ کی جنریشن میں تو سیل فون رکھتا نہیں, وہ سیل فون کا کیا استعمال کرتا ہے, اس بچے کا آپ کو اس بچے کی اوقات کا پتہ لگ جائے گا. ٹھیک ہے, اس طرح کی بے شمار چیزیں. اب وہ پیمانے بدل گئے ہیں. کہتے ہیں نا مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس. تو کمپنی تو بہت طرح کی بھی ہو گئی ہے نا. کس ٹائپ کی موویز دیکھتا ہے کوئی. میں ہسٹوریکل موویز دیکھتا ہوں مثلا. اب تو میں نے وہ بھی چھوڑ دی ہیں چونکہ ان میں بہت زیادہ وہ آ گیا ہے ٹیکنالوجی کا. لیکن بہرحال دیٹ از دا وے آئی لک ایٹ اٹ. غلط بھی ہو سکتا ہے. ہر جنریشن کا آئی تھنک ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہے. پرسپیکٹیو نہیں ہوتا بیٹا, کنڈیشنز چینج ہو جاتی ہیں. دنیا ریپڈلی چینج ہو رہی. دیکھو بر صغیر میں یہ ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش, جس سے کتنے ملک نکلے, اس میں جب گورے نے برٹشرز نے ریلوے لائن, ریلوے ٹریک بچھانا شروع کیا, آپ کو پتہ ہے ہمارے جو بزرگ تھے, ہم باتیں بڑی کرتے ہیں زندہ قوم ہے تو ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. کک کیڑا ٹیلنٹ. اس وقت پورے بر صغیر میں ہر بندے کی زبان پہ یہ تھا کہ فرنگی یعنی گورا ہماری زمین پہ لوہے کے پٹے ڈال رہا ہے تاکہ اس کو گھسیٹ کے انگلینڈ لے جائے. یہ اوقات ہے. جب وہ شروع ہوا تو پھر وہ پتہ کیا بات تھی, زبان زدیں عام, کہ عام آدمی یہ سمجھتا تھا کہ فرنگیوں نے, گوروں نے لوہے کے ڈبوں میں جن بند کیے ہوئے ہیں. وہ سٹیم انجن تھا نا, بھاپ نکلتی تھی, کوئلہ ہوتا تھا بیچ میں.
جو کوئلہ کھاتا ہے اور ابلتا ہوا پانی پیتا ہے جنات، اور وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ انجن. سو یہ لیول تھا ہمارا. فورٹ ولیم جو کالج ہے وہ اردو پڑھانے کے لیے انہوں نے ہم کو دیا. میڈیکل کالجز کا کوئی تصور نہیں تھا. ایگریکلچر یونیورسٹی جو ہے لائل پور کی، جس نے بہت کنٹریبیوٹ کیا، یہ وہ سارا کخ بھی آپ کے پلے کیا تھا. ادھر باتیں تو بنی ہیں. تاج محل تھا، ہمایوں کا مقبرہ تھا، میں نے سارے دیکھے ہوئے. یہ شاکار تھے بس. اور جتنا پیسہ لگا تھا تاج محل پہ بتاؤں تو ہوش اڑ جائیں. وہی آ گئے یہ مراسی ٹائپ حکمران. وہ جو جینون رولنگ ایلیٹ تھی وہ تو ختم ہو گئی نا. اب یہ للو پنجو آ گئے ہیں، حرکتیں وہی ہیں، مائنڈ سیٹ وہی ہے. سو اس لیے